لیا کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ لاہور کے معروف جو آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر خالد رحمان ملک صاحب اب وہ لیا میں بھی تشریف لاتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد رحمان ملک صاحب موجود ہیں. سر سب سے پہلے آپ کو سرزمین لیا پہ خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے فورم پہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیا. میرا تعلق بھی لیا کی سرزمین سے ہے. میں نے اپنی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ لیا سے ہی حاصل کی. اس کے بعد گریجویشن میں نے نشتر میڈیکل کالج سے کرنے کے بعد شیخ زید میڈیکل کالج سے اپنے آرتھوپیڈک میں نے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کی. اس کے بعد کچھ ایڈوانس ٹریننگ کے لیے اور فیلوشپس کے لیے میں نے سعودی عربیہ میں کافی ٹائم گزارا. کوئی 10 سال میں آرم فورسز ہاسپٹل میں. پھر کچھ عرصہ میں نے یو ایس میں کچھ فیلوشپس کی. وہاں سے فیلوشپس کرنے کے بعد تو میری فیلوشپس جو ہیں اور اسپیشلٹی جو ہے وہ زیادہ ریلیٹڈ ہے آرتھوپلاسٹی یعنی جوائنٹس کی ریپلیسمنٹ. جو اولڈ ایج میں جوائنٹس خراب ہو جاتے ہیں ان کی ریپلیسمنٹس کرتے ہیں, جس میں ہپ اور نی کی ریپلیسمنٹس ہیں. پھر میں سپورٹس انجریز جو ہوتی ہیں جس میں شولڈر کا بار بار اترنا, نی کی جو لیگامنٹس انجریز ہوتی ہیں اس کی سرجریز, اور وہ ٹوٹلی میں کیمرے کے ذریعے میری ٹریننگ ہے اور میں وہ کیمرے کے ذریعے لاہور میں بھی کر رہا ہوں پچھلے تقریباً 8 سال سے. بہت شکریہ. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں. میں ان کی جتنی میکسیمم ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, اور میرے ڈپارٹمنٹ میں یہ کہا ہوا ہوتا ہے کہ میرے جو علاقے سے پیشنٹ آئے گا وہ وی آئی پی کنسیڈر ہوتا ہے اور وہاں پہ اس کو فل پروٹوکول کے ساتھ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. اور جو افورڈ کرتے ہیں کم از کم ان کی گائیڈنس دینا میرا مقصد ہے. آپریشن وہ میرے سے نہ کروائیں, کہیں سے کروائیں, لیکن وہ پراپرلی جو بیسٹ پاسبل ٹریٹمنٹ ہے وہ ان لوگوں کا حق ہے. تو یہاں پہ بیٹھ کے قادر علی ہاسپٹل میں ایوری سیکنڈ ویک کوشش کرتا ہوں کہ پہلے اور تیسرے اتوار مہینے کے میں یہاں پہ لوگوں کو ٹائم دیتا ہوں, اور الحمدللہ لوگوں کا اب کانفیڈنس ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ بھی میں اپنی جو اس ایفرٹ میں کامیاب ہوا. اچھا سر, آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ کون سا جو ہے پیغام لائے ہیں, ان کی کون سی بیماری ہے جو ڈسکس کرنا چاہیں گے تاکہ ان کو اویئرنیس مل سکے؟ جی شکریہ. اصل میں نے جو آپ سے بھی ریکویسٹ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی مجھے سیلف ایڈورٹائزمنٹ کا نہیں تھا. میرا تھا کہ پبلک اویئرنیس کے لیے کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ بہت کامن ہوتی ہیں. لوگ اس کو سمجھ لیں کہ اس کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ در بدر جانا, ہر ایک ڈاکٹر کے پاس جانا, اس نے کوئی نئی ٹریٹمنٹ, کسی نے کوئی اور ٹریٹمنٹ, کسی نے. سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ تشخیص ہونا. اب یہ تو ہو گئی بچوں کے لیول پہ. اب اس میں یہ ہے کہ میں یہ ریکمینڈ کروں گا پیرنٹس کو کہ بھئی آپ بچوں کو کیلشیم, وائٹامن ڈی ریگولر دیں, اور ان کی خوراک میں کم از کم پروٹین انٹیک ضرور ہونا چاہیے, جو گوشت کی شکل میں ہو سکتا ہے, چکن کی شکل میں ہو سکتا ہے, یا دالوں کی شکل میں ہو سکتا ہے. اس پروٹین کی وجہ سے کیلشیم بونز کے اندر, بونز تک پہنچے گی اور بونز کے اندر ایبزارب ہونا شروع ہوگی, اور ان میں بون اسٹرینتھ آئے گی, ان کی ہائٹ بھی بہتر ہوگی, اور ان کی جو بون پینز ہیں وہ بھی بہتر ہوگی. دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے پریگننسی کے دوران جو ہماری فیمیل ہیں وہ پراپرلی کیلشیم کی سپلیمنٹیشن نہیں لے رہی ہوتی. گائناکالوجسٹ ان کو لکھ تو رہی ہوتی ہیں, لیکن چونکہ ان کا نوزیا اور اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ لے نہیں پا رہی ہوتی, تو وہ کئی دفعہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں بون پینز کے ساتھ, اور جو لوکل ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو پین کلر دیے جا رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم بڑھ رہی ہوتی ہے, کم نہیں ہو رہی ہوتی. تو ان میں بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی آرتھوپیڈک سرجن کو جا کے کنسلٹ کرنا ہے اور اس نے آپ کو لکھ کے دینی ہے. اپنی گائناکالوجسٹ سے ریکویسٹ کریں. اپنی اگر سیلف ٹریٹمنٹ کے طور پہ میں یہ اویئرنیس کے لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیلشیم اور وائٹامن ڈی اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں. کیلشیم کی خوراک جو ہے وہ ڈیری اور ڈیری پروڈکٹس ہیں, دودھ ہے, دہی ہے, پنیر ہے, بٹر ہے, یہ چیزیں اپنی خوراک میں شامل کریں گی. ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ کو کیلشیم سپلیمنٹیشن کرنے کی ضرورت ہو. تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں کہ ایسی فیمیل جو کہ بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں, ان میں بھی کیلشیم کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے, اور وہ بون پینز کے ساتھ یا فریکچرز کے ساتھ. ایون میں نے لاسٹ ویک ایک پیشنٹ آپریٹ کی ہے جس کا صرف فریکچر اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کی بون انسفیشنسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی کیلشیم کے کانٹینٹ ہی نہیں تھا, جس کی وجہ سے بون
آہستہ آہستہ پہلے پین کی شکل میں رہی, اس کے بعد ٹریول سا ٹراما, یعنی تھوڑا سا ٹراما ہوا کہ پاؤں ان کا پھسلا ہے اور وہ ساتھ ہی ان کا فریکچر ہو گیا ہے. تو یہ پیتھولوجیکل فریکچر ہوتا ہے, اس میں بھی کیلشیم کی اور وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹیشن اور جو پروٹینز کا لینا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ سارے وہ عوامل ہیں جن کے ذریعے ہم صرف پبلک اویئرنیس کے ذریعے بون سپلیمنٹیشن, کیلشیم سپلیمنٹیشن کرنے کے بعد بون اسٹرینتھ اچیو کر سکتے ہیں. دیٹ کین لیڈ ٹو بیٹر لائف. سو دس از آل اباؤٹ کہ جو بون پینز ہمارے پاس فیمیل آ رہی ہوتی ہیں, میں نے کہا یہ اویئرنیس کے لیے میں ضرور بتا دوں کہ اس میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں اپنی خوراک میں جو بہتری کرنے کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیا میں اب میں نے ویسے جو آرتھوسکوپک سرجری ہے اس کا سیٹ اپ بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ جو کیمرے کی سرجری ہے وہ کم از کم ہم لیا میں کر دیں, تاکہ یہ ہے کہ پیشنٹس کو پہلے یہاں پہ پورے آپ کے ملتان سے لے کے میاں والی تک کوئی آرتھوسکوپک سرجری یا کیمرے کی سرجری یہاں پہ نہیں ہو رہی. لیکن اب ہم یہ فیسلٹی لیا میں انشاءاللہ ہماری شروع ہو گئی ہوئی ہے, اور میں یہ یعنی وہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھی جو لوگ اس میں جن کی سپورٹس انجریز ہیں وہ ضرور کنسلٹ کریں. وہی آپریشن جو میں لاہور میں کرتا ہوں, یہاں پہ کوشش ہوتی ہے میری کہ جتنے کم سے کم چارجز میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہو. جی یہ ضروری ہے کہ جس کے لیے ہم نے یہ ایفرٹ کرنی ہے, اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ہم نے کرنا ہے اس کو. جی بالکل ناظرین, یاد میں ڈاکٹر خالد رحمان ملک صاحب کی گفتگو سنی. مزید ایسی سٹوریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں. اللہ نے کے بعد. Thanks for watching our video. If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.